اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو پائیں، اور پھر آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک رمضان شریف کو مسلمانوں کے لیے خیر و بلائی اور حسنات، نیکیوں پر اجر و ثواب کے وصول کا ایک عظیم ترین ذریعہ بنایا ہے. جو ارکان اسلام ہے، 5 پلرز آف اسلام، روزہ ان میں سے اسلام کا چوتھا ستون ہے، چوتھا پلر ہے کہ یہ اس ماہ مبارک کی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اس ماہ مبارک کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانوں کی راہبری اور رہنمائی کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں وہ عظیم المرتبت رات بھی عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر. اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادات، حسنات، صدقہ و خیرات، ان کا اجر غیر رمضان سے کئی گنا بڑھا دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ میں اس ماہ مبارک کے متعدد فضائل بیان ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمائے، باقاعدہ کتب حدیث میں ان کے چیپٹرز بنائے گئے فضائل رمضان کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اصل بات صرف نالج نہیں ہے، صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ اصل جو کام ہے وہ جذبہ، وہ طلب، وہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے سبب بنا سکے. ورنہ معلومات تو لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اٹ سیلف ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر وہی معلومات ہمارے لیے بھلائی کا سبب نہ بنے. بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب دوست جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں،
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگلا رمضان آئے گا ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مواقع ہمیں عطا اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم ان بابرکت دنوں کو، ان بابرکت راتوں کو اپنے لیے استعمال کر کے احسن طریقے سے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنوارے اور آخرت کو بھی سنوارے۔ دنیا کیسے کہ قرآن پاک نے جو مقصد بیان کیا اس آیہ کریمہ میں وہ یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اور جب بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے تو دنیا کے اندر بھی نہ صرف وہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا بھی احساس کرتا ہے۔ جب بندے کے دل میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، تو صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اس اندر کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اپنے اعزاء و اقارب کا خیال رکھتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر جو لوگ قسم پرسی کی، غربت کی، لاچارگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کی دل کی نرمی جو ہوتی ہے ان کے لیے بھی مدد کا سبب بنتی ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی اور پرہیزگاری یہ وہ وصف ہے کہ جو انسان کو اللہ کی نظروں میں انتہائی عزت والا بناتے ہیں۔ یعنی وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جو اللہ تعالی کی نظروں میں عزت والا بن جائے۔ ہم دنیا کی زندگی میں کوششیں کرتے ہیں کہ بندہ دنیا کی زندگی کی عزت کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کا باعزت فرد بن کے رہے، لیکن یہ عارضی اور بسا اوقات کام بھی نہیں دیتی، یہاں پر ہی رہ جانی ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں عزتیں بڑھائیاں، لیکن جس کو اللہ فرما دے کہ میرے لیے یہ بڑا قابل احترام ہے، اس کی شان کیا ہوگی۔ قرآن پاک 26واں پارہ سورہ الحجرات، اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی نظروں میں تم میں سے سب سے محترم کون ہے؟ جو متقی ہو، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب آئے روزے کی طرف، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا روزہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو، اور جب بندے کے اندر تقوی کا صفت اور وصف پیدا ہو جائے تو قرآن پاک سورہ الحجرات اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ کی نظروں میں بڑی عزت مل جاتی ہے، اور جس کی عزت اللہ کرے، جس کو اللہ کریم اپنی نظروں میں محترم جانے، اس کی شان کیا ہوگی۔ اور وہ وصف پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم میری نظروں میں محترم بننا چاہتے ہو تو تم روزے رکھو۔ اب ایک سوال پچھلے جمعے شروع کیا تھا اور پھر کسی وجہ سے وہاں ہی مجھے چھوڑنا پڑا، کہ ایک آدمی سوال کرے کہ نہ کھانا نہ پینا، اس سے بندہ متقی کیسے بنتا ہے؟ روزہ رکھنے میں جب ہم نہیں کھاتے نہیں پیتے تو
متقی اور پرہیزگار کیسے بنے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جس ڈیوریشن میں نہیں کھاتے نہیں پیتے اس لیے نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے. اور تقویٰ ہے اس چیز کا نام کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے بندہ پوری ہمت کے ساتھ ان احکامات کی پابندی کرے، اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے اپنی پوری ہمت کے ساتھ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہ وسط جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے. ہماری زندگی میں ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ ہم جو مرضی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھائیں پیئے. لیکن جب ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے، دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، تو ہمارا ایمان فوراً اس کی روشنی اندر سے ایک ڈائریکشن پاس کرتی ہے. نہیں، سوال کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو گاڑی میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، تو چاہے تو اس کو پی لے، لیکن نہیں پینا، اس لیے کہ کوئی ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے. وہ ناراض ہو جائے گا اگر تو نے یہ پانی پیا. آپ اندازہ لگائیں، صبح ہم سحری کرتے ہیں، پھر آج کل درمیانے سے دن ہے، نہ بہت لمبے ہیں نہ بہت چھوٹے ہیں یہاں پر. اس میں جتنا بھی ٹائم گزرتا ہے، اگر بندہ اسی خیال سے گزار دے کہ یہ کام نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے، یہ کرنا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو یہی تو مقصود ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا. اور جب بندہ ایک مہینہ کرتا رہے، اب یہ مہینہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو 11 منتھ آتے ہیں، ان 11 منتھس کے اندر اگر بندے نے روزے کی مقصدیت کو سمجھا اور سمجھ کے روزہ رکھا، اور پھر اس کے بعد بھی اس پریکٹس کو جاری رکھے. آپ اکیلے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کہیں پر جا رہے ہیں، آپ اکیلے کمرے میں ہیں، کمرہ بند ہے، اس وقت بھی جب شیطان وسوسے ڈالے، نفس امارہ کوئی شرارت کرے اور دماغ میں خبر ڈالے کسی برائی کا، تو یہی روزے کا جو ہمارا ایک ریفریشر کورس ہے 1 مہینے کا، یہ آڑے آ جائے اور فوراً دل میں خیال پیدا ہو، نہیں، وہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میں نے یہ برا کام نہیں کرنا. اور اس طرح انسان دنیا کی زندگی کے اندر برائیوں سے بچ کے اور نیکی کے رستے پر گامزن ہو کے وہ اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب و کامران کر سکتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کو سرخروئی نصیب ہوگی. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، جن چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں فارغ تو ہمارے لیے فاربڈن نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی نہیں کھانا، نہیں پینا، مثلا جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے اپنے آپ کو چاہنا ہے کہ جی ممنوع ہے. اب کیا ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں ہمارے لیے حلال ہی نہیں بلکہ کار ثواب بھی بنتی ہے، نیکی بنتی ہے، ہم رزق حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نیکی بنتی ہے. لیکن اس مخصوص وقت میں ہمیں کہہ دیا گیا ٹھیک ہے تمہارا رزق حلال ہے، تم نے خون پسینے کی تمہاری کمائی ہے، لیکن تم نے نہیں کھانا. ہم رک گئے، ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندہ 1 مہینہ اسی پریکٹس کو جاری رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اب رمضان ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گا، کئی رمضان آئے ختم ہو گئے، اربوں خربوں انسان آئے، اس پروسیس سے گزرتے کوئی رزق خاک ہو گئے، کوئی منتظر ہے، کچھ کے نام لسٹ میں لکھے جا چکے ہیں. اس سال کے دوران اللہ بہتر جانے ہم میں سے وہ کون ہے، اگلا رمضان آنے تک وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. ایک دن ہمارا 24 آورز گزرتے ہیں اور 153,000 اپروکسیمیٹلی لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک دن کی بات کر رہا ہوں.
24 آور میں. یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک بندہ جو اپنی خون پسینے کی کمائی اس حلال کو استعمال نہیں کرتا کہ میرا روزہ ہے. اب اگر تو اس نے روزے کے مقصد کو سمجھا تو میرا سوال یہ ہے کہ باقی 11 مہینوں کے اندر کیوں وہ حرام خوری کرے گا؟ پھر وہ حرام کیوں کھائے گا؟ حرام طریقے سے کیوں کمائے گا جب اس کو پتا ہے کہ رمضان شریف کی پریکٹس مجھے یہ بتاتی ہے کہ جو میں نے دن رات محنت کر کے کمایا ہے اگر اس کو میرے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے تو میں نے اس کی پابندی کی ہے. اور جو ہے ہی حرام 24/7 اگر اس کی طرف جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں مسنگ لنک ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے, روحانی اور اخلاقی بالیدگی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو وہ مسلمان بنا سکیں جو اللہ کا مقصود ہے, جو اللہ چاہتے ہیں کہ ایسا مسلمان بنے, جو قرآن پاک کی تعلیم کا مظہر عتم ہے, جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کی تعریف ہے. اصل تو مقصد یہی ہے نا. اب اس کے بعد ایک بندہ جو جائز تعلقات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میرا روزہ ہے, اگر رمضان شریف گزر جائے تو پھر کیوں وہ کسی حرام کام کی طرف جائے گا, کسی بدکاری کی طرف جائے گا کہ یہ تو حرام کیا ہے. اسی اللہ نے رمضان کے دوران ان چیزوں کو حرام کیا ہے, اسی اللہ نے ان کو عارضی طور پر حرام کیا ہے, اور اسی اللہ نے ان چیزوں کو حرام ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف نہ کھانا نہ پینا یہ روزہ اگر اسی کا نام ہے تو یہ ناکافی ہے. ہمیں ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچا کے اپنے آپ کو اس معیار تک پہنچانا ہے کہ اللہ کا کہے کہ یہ عباد الرحمن میں شامل ہے. اور آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں نا, ہمارے پاس موبائل ہے, ان کے اندر طرح طرح کی خرافات ہے. اب روزہ رکھ کے اگر بندہ اسی کا مس یوز کرے تو یہ بھی روزے کے اندر بڑی ساری قباحت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی ہر پہلو سے احتیاط کی ضرورت ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی. تو اب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارے فضائل ہمارے لیے اس ماہ مبارک کے بیان فرمائے. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الصوم کی, آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان, کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے فتحت ابواب السماء, تو اللہ کریم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین, اور اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو جکڑ دیتے. اسی لیے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر جب دل کے اندر ایمان کی رمق موجود ہو, یہ شرط ہے, تو عام دنوں کے مقابلے میں خود ہی رجحان نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ عام آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جب جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوگا, جو صاحب ایمان بندہ ہے اس کا رجحان نیکی کی طرف بڑھ جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت, تسبیحات, کوشش کرنا, کسی غریب کی مدد کرنا, نیکی کی طرف جانا, برائی سے اپنے آپ کو بچانا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار, کہ روزہ ایک ڈھال ہے, ایک شیلڈ ہے. کسی زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو تلوار کا وار روکنے کے لیے ایک شیلڈ سامنے ہوتی تھی, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے. فرمایا یہ ایک ڈھال ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے, کہ جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے ہیں اپنے بندے کو اس روزے کے ذریعے. کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, درجات بلند فرما دیتے ہیں. اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا
الصوم جنۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے یہ روزہ ایک ڈھال بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک شیلڈ بندے کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری زندگیاں گزر جائیں گی، اللہ کے ہاں یہ سارا کچھ محفوظ ہوگا، اور یہی روزہ کل بروز قیامت ہمارے لیے ایک شیلڈ بن جائے گا جہنم کی آگ کے درمیان۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ان فی الجنت بابا، کہ جنت کے اندر اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ہے الریان، یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا روزے رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کو علاوہ اس گیٹ سے جس کا نام ریان ہے اور کوئی نہیں گزر سکے گا۔ یقالو، فرشتے آواز دیں گے، این الصائمون، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں روزے رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ فیقومون، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں روزے رکھے ہیں، فرشتوں کی اس آواز پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے ان کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ داخل ہو سکے۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، فرشتوں کو حکم ہوگا اس دروازے کو بند کر دیا جائے اور اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے۔ یعنی کتنا وہ حسین منظر ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ روزے داروں کو کھڑا کر کے عزت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ روزے بھی اور یہ قرآن بھی قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزے عرض کریں گے بارگاہ رب العزت میں، اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ اے میرے رب پورا دن کھانے پینے سے میں نے اس کو روک کے رکھا تھا، اے اللہ پاک میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر دے۔ یقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہم النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، قرآن کہے گا کہ اے میرے رب رات کے وقت اس نے مجھے سنا تھا۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کہے گا کہ رات کے وقت اس نے مجھے سنا تھا، اے میرے رب میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، پھر ان دونوں کی شفاعت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ قرآن پاک کا چونکہ رمضان سے خاص تعلق ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ مبارک میں اس کو نازل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اسی ماہ مبارک میں دور کیا کرتے، قرآن پاک کا حضور علیہ السلام پڑھ کے سناتے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ کے سناتے، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی آلہ و مالہ و جارہ، کہ جتنے بھی آزمائشیں آدمی پر آتی ہیں اپنے بال بچوں کے بارے میں، مال کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، فرمایا تکفر والصلاۃ والصیام والصدقہ، نماز، روزہ اور صدقہ ان تمام آزمائشوں کو دور فرما دے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ صدقہ رد بلا ہے، اللہ پاک جتنی تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ کریم ان کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز،
اور صبر سے مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنی اولاد کے اوپر، اپنے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر جتنے وبال آ رہے ہوتے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کریم نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے اس وبال کو ٹال دیتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للسائل فرحتان، جو روزہ رکھنے والا بندہ ہوتا ہے اللہ پاک اسے دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، جو دونوں خوشیاں اس کو خوش کرتی ہیں۔ اذا افطر ففرح واذا لقی ربہ ففرح بصومہ۔ آپ نے فرمایا ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب سارا دن روزہ رکھتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ افطاری کرتا ہے، اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرا روزہ مکمل ہوا، اب مجھے کھانے پینے کی من جانب اللہ اجازت ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ سے ملاقات کرے۔ تو گویا روزہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اس کی جزا میں ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ اس لیے کہ بعض اوقات روزہ جو ہوتا ہے اپنے ثواب کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ روزہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی دیر نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے نا، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، جماعت کے ساتھ ہے، حج کر رہے ہیں، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے جی حاجی صاحب حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو کم از کم دوسرا بندہ تو انوالو ہے نا جس کو آپ پے آف کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک سیکرٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی گوشہ تنہائی میں جا کے پانی پی لے، کچھ کر لے، لوگوں کو کہے میں روزے میں ہوں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمارے پاس کون سی چیز ہے کہ ہم چیک کر سکیں اس کا روزہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں ہی ہوں، کہ میں خود اس کی جزا ہوں، کہ میرا قرب اسے نصیب ہوگا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ انا اجزا بہ، کہ اس کی جزا میں ہی دینے والا ہوں، اور میں ہی دوں گا اس بندے کو جزا جو رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور اصل چیز جو اسلام میں ہے، ایک ہے ہمارا عمل۔ عمل کے اندر اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اخلاص بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر ہی جا کے اللہ کے ہاں قبولیت کا اس کو شرف نصیب ہوتا ہے۔ اور جس طرح عام زندگی کے اندر وہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ جی ذکر کا کون سا اچھا ٹائم ہے، فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کب مروں گا؟ آپ نے فرمایا بس ہر دن کو یہی سمجھو کہ شاید آخری ہو۔ اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ تو پورا مہینہ ہوتا ہے، یقیناً درمیان میں 11 منتھ کا گیپ آتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، اسے ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں، چھوڑو باقی تو علیحدہ بات ہے نا۔ سب سے پہلے ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ اور میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو قبر کی ان وحشتوں سے بچانا ہے، ان ظلمتوں سے بچانا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے نا، کتنا ہے؟ جسٹ 50 ایئرز آگے چلے جائیں، جتنے ایسے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں خاصی تعداد وہ ہوگی، ہم رزق خاک ہو چکے ہوں گے، پتہ نہیں اس کے بعد کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے قبر کہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہے کہ اصل سب سے پہلا کام یہ ہے، رمضان شریف کا پہلا سبق یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ مخلص ہونا وہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس رمضان میں سابقہ گناہوں سے معافیاں مانگنی ہے، آئندہ کے لیے احتیاط کرنی ہے، اور وہ زندگی گزارنی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو فرمایا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے کہ دوسروں کے غم بانٹو۔ حضور علیہ السلام اس مہینے میں صدقہ و خیرات فرماتے ہیں۔ اور ہم جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، بیک ہوم، اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں
کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی بیوہ عورتیں ہیں، کوئی رشتہ داروں میں، عزیزوں اور قارب میں ایسے ہیں کہ جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ دینی بھی اخلاقی بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں بغیر کسی کو دکھائے خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کرتے رہیں، اور وہی انشاءاللہ پاک انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ کریم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے گا تو لب پہ دعائیں بھی آئیں گی اور اللہ کریم انہیں قبول بھی فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر دور کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں۔ مجھے آپ کو کس سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ کی عطا ہے۔ ہم سے بڑے بڑے زیادہ پڑھے لکھے، بڑے بڑے اچھے خوبصورت صحت مند لوگ موجود ہیں کہ جو پریشان حال ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرا ہی کمال ہے، میں یہ ہوں، یہ قانونی نظریہ ہے، اور اگر یہ سمجھے میرے اللہ کی عطا ہے تو یہ ہمارے دین کا